وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قابل قدر شخصیات، اسٹیج پر رونق افروز، مکرم و معظم، مشرق و مربی، اساتذہ کرام، علماء کرام، دیگر مہمانان اعظام اور میرے ہم نفسوں، میرے ہم نفسوں، بیست نبوی سے قبل کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ چھٹی صدی عیسوی جو کہ آپ کی ولادت کی صدی ہے، وہ زمانے جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی ہے. عقائد کے اعتبار سے مختلف قسم کے باطل عقائد موجود تھے، قومی ملکی اعتبار سے معبودان باطلہ کی بھرمار تھی. جہاں تک تعلق رہا اس ملک ہندوستان کا، تو اس میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہندو مذہب کے دیوتاؤں کی تعداد 33 کروڑ تھی، اور عربوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ جس کو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خاص اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ برباد ہو چکے تھے، ان کے اندر سے انسانیت کا مادہ اثر نو ختم ہو چکا تھا، ان کو راہ راست پر لانے والا کوئی ہادی نہیں تھا. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا. انہوں نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا اے میرے رب وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھلائے، ویزکیہم، ان کے قلوب کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار، آپ تو زبردست حکیم ہیں. آج میں اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں. میرے ہم نفسوں،
ساری کائنات کے باعث، شاعر، مقرر، مبلغ، محدث، مصنف، رائٹر، قلمکار، علماء، فصحاء، علماء، ادباء، شعراء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے بھی انبیاء اگر جمع ہو اور وہ میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی صورت نگاری، میرے نبی کی عزت و رفعت و منقبت کو بیان کرنا چاہے تو آخر میں اس شاعر کی طرح یہ کہنا پڑتا ہے جس نے پورے 40 برس نبی کی شان میں کلام لکھا، دیوان لکھا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عزت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت، نبی کا تقدس، نبی کا ناموس، نبی کی رسالت، نبی کی بصارت، نبی کی شجاعت، نبی کی سخاوت، میرے پیغمبر کے اخلاق، میرے نبی کے کردار، میرے نبی کی سخاوت، میرے نبی کی امانت، میرے نبی کی ذہانت، میرے نبی کے خط و خال کی تجلیات لکھتا رہا، لیکن جب اس نے لکھنا شروع کیا تو اس کی عمر 30 برس کی تھی، اور جب اس نے لکھنے پر اختتام کیا تو اس کی عمر 70 برس کو پہنچی۔ جب اس نے 70 برس کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس نے ایک دن اپنا سارا دماغ، سارا کلام، سارا دیوان سامنے ایک ٹیبل پر رکھا اور محمد کو تصورات کی دنیا میں لے جا کر یہ کہنے لگا کہ حضور میرے پورے 40 برس آپ کی شان میں، آپ کی عزت و رفعت و منقبت میں مختلف نعتیں، مختلف غزلیں، مختلف نظمیں، مختلف کتاب، مختلف اشعار لکھے، لیکن حضور میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حضور میری سماعت و بصارت جواب دینے لگے، میرے قوت گویائی ختم ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کی جنبش رک گئی، میری سیاہی خشک ہو گئی، میرے وقت ختم ہو گئے، لیکن حضور میں آخر میں اقتدار میں شکست کرتے ہوئے اپنی زندگی کا آخری شعر کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ حضور تھکی ہے فکر رسا مدح گاتی ہے، قلم ہے آگ لپا مدح گاتی ہے، وقت تمام ہوا مدح گاتی ہے، تمام عمر لکھا مدح گاتی ہے۔ آج میں اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہم نفسوں دل تو یہ کرتا ہے کہ ذکر رسول کرتا ہی رہوں، اسی میں قرار دل ہے، مگر تعبیرات و تشبیہات کے وہ نایاب موتی کہاں سے لاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل کے شایان شان ہیں۔ الفاظ و عبارات کے وہ نایاب خزائن کہاں سے لاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا احاطہ کر سکے، مگر پھر ملت کشائی کی جسارت کر رہا۔ میرے ہم نفسوں ایک یہ ہے کہ میں نبی کی سیرت بیان کروں، اور ایک یہ کہ کوئی مفکر، کوئی مبلغ، کوئی محدث، کوئی مفسر نبی کی سیرت بیان کرے، اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے مقدس کلام یعنی قرآن مجید میں بیان کرے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے ہم نفسوں، دیکھیے میرا نبی مصطفیٰ ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم، میرا نبی مصطفیٰ ہے، قرآن کہتا ہے ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، میرا نبی امی ہے، قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میرا نبی حافظ و منذر ہے، قرآن کہتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرا نبی بشیر النذیر ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میرا نبی حامل صادق ہے، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، میرا نبی حاکم برحق ہے، قرآن
کہتا ہے لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا نبی صاحب خلق عظیم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا نبی اول المؤمنین ہے۔ قرآن اس کی بھی گواہی دیتا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میرا نبی ہم سب کا گواہ ہے، اس کی بھی گواہی قرآن دیتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا نبی آپ سے کامل ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میرا نبی صاحب کوثر ہے۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، یہی جو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی میں نے تیرے مقام و مرتبہ، میں نے تیری شان و شوکت، تیری عزت و رفعت و منقبت، اے نبی میں نے تیری ہر ایک ادا کو بلند کر دیا۔ اور جب یہ بات مدح رسول حضرت حسان ابن ثابت کے کانوں تک پڑی تو بے ساختہ کہنے پر تیار ہو گئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ رَجُلًا لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جب یہ بات شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا ہے کمال رتب مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمع خصالہ، یہ خدا کا جس نے فتح دیا صلو علیہ وآلہ۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کو اسوہ حسنہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابی زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی